السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل ڈاکٹر نیوز۔ دوستوں، اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو ملتی رہے سب سے پہلے۔ پاکستان میں سرمند کھوسٹ کی زندگی تماشا پر پابندی کی اصل وجہ کیا ہے؟ زندگی تماشاؤں کو اس کی خوبصورت اور دلکش اسکرول کے لیے دیکھیں، اس ملعون کو انسان بنانے کے لیے دیکھیں، اس کے دل توڑنے والی انسانیت کے لیے دیکھیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے دیکھیں کیونکہ ایک پاکستانی نے بہت اچھا فن بنایا ہے۔ اچھے فن اور برے فن میں فرق یہ ہے کہ اچھا فن لطیف ہوتا ہے۔ پاکستان باریک بینی کے لیے جدوجہد کر رہا ہے، یقینی طور پر آپ کی روزمرہ کی تھپڑ والی کامیڈی، علمناک ہیروئن اور بے تکلف تشدد کرنے والے ہیرو ہیں، لیکن نہیں، پاکستان ٹھیک نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سرمند کھوسٹ کی زندگی تماشا پر پابندی ہے۔ مختصر یہ فلم اس بارے میں ہے کہ اگر ایک غیر اقلیت کیسے اقلیت بن جاتی ہے۔ فلم کا مرکزی کردار ایک مذہبی عقیدت مند ہے جسے ناچنے سے محبت کرنے کے جرم میں فوری طور پر بدمعاش کا درجہ مل جاتا ہے۔ اگر ہمارا ہیرو کسی کا دھیان نہ دے کر ڈانس کرتا تو وہ بچ جاتا، لیکن وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والے تضحیک کے عادی دنیا کی ٹیک ڈاؤن اور کینسل کلچر کی زد میں آ جاتا ہے۔ زندگی تماشا پرانی دنیا نہیں ملتی ہے، لیکن یہ دونوں جہانوں میں بدترین بھی ہے۔ یہ ایک ایسا ملک ہے جو سماجی تعمیرات کے اندر رہنے کو ترجیح دیتا ہے۔ بیٹی کو باپ کے ساتھ فرض شناس ہونا چاہیے، عزت داروں کو خواہش نہیں ہونی چاہیے، بیویاں قابل جسم ہونی چاہیے، کمیونٹی میں صرف مرد اور عورتیں ہونی چاہیے۔ یہ وہ واحد اسکرپٹ ہے جسے اخلاقیات کے دربان قبول کریں گے۔ انتہائی منافق، بالکل غیر حقیقی فیشن ایبل جھوٹ باقی سزا ہے۔ وہ فن جو طاقت کے ساتھ مکمل طور پر ہم آہنگ ہو اسے پروپیگنڈا کہتے ہیں۔ زندگی تماشا مکمل طور پر زندگی کی سرکس سے اہم آہنگ ہے۔ فلم جو بالآخر ریلیز ہوئی ہے لیکن یوٹیوب پر اس خیال کو درست ثابت کرتی ہے کہ پاکستان صرف برے فن کے لیے ایک زرخیز پناہ گاہ نہیں ہے۔ یہ اچھے آرٹ کے لیے تجارتی طور پر ناکام ہونے کے لیے کچھ بھی کریں گے۔ یہاں تخلیقی عمل مسترد ہونے کے خوف سے متاثر ہوتا ہے۔ یہاں وجہ ہے کہ ہم ان چند فنکاروں سے متاثر ہیں جو اپنے فن دہشت پر قابو پاتے ہیں اور پھر بھی میدان میں دکھائی دیتے ہیں۔ پھر بھی جیسا کہ حالات اب کھڑے ہیں، فلم بورڈ کی لائسنس سے انکار کا خوف آپ کے سامعین کی طرف سے آپ پر سڑے ہوئے ٹماٹر پھینکنے سے برا ہے۔ اس ملک میں فنکار بننے کے لیے پہلے آپ اپنے اندر کی نکات کو خاموش کراتے ہیں اور فن تخلیق کرتے ہیں۔ پھر فن تخلیق کرنے کے باوجود آپ کو سینما گھروں میں خاموش ہونے کا امکانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ فنکار یا تو ہیرون ملک چلے جاتے ہیں یا پھر پمفلیٹنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایوارڈ کے لائق فلم شیکسپیئر اور مرزا غالب نے سرمند کھوسٹ کے کہنے سے پہلے یہ کہا تھا، ساری دنیا ایک اسٹیج ہے اور مرد اور عورتیں صرف اداکار ہیں، اور بادشاہ افضل ہی دنیا صرف بچوں کا کھیل ہے اور میرے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر بھی کسی نے اسے پنجابی تھیٹرز، پنجابی باریکیوں اور پنجابی گیت کی طرح ڈرامائی انداز میں نہیں کہا جس کی ہدایت کھوسٹ نے زندگی نماشا میں کی تھی۔ اس نے یہ فلم میں اس لیے کہا کیونکہ کردار متاثر کن اور وحشیانہ ہے، اور پھر اس نے یوٹیوب کی ریلیز کی تعارف پر دوبارہ کہا، فلم اور اشعار دونوں میں یہ حقیقت برقرار ہے کہ سنکی لوگ سنکی باتیں کرتے ہیں، سیٹ پر اور سیٹ کے باہر۔ اسکرپٹ یا کوئی اسکرپٹ نہیں، سابق جو کچھ خاص طور پر اچھا کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس سے ہم جس چیزوں پر یقین رکھتے ہیں اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں یقین کریں، اس کے درمیان بلند آواز غیر معمولی اور آپ کے چہرے کے تضادات کو زندہ کرتا ہے۔ مکالمے
مختصر اور تیز، قابل اعتبار اور پیارے کردار اور سینیماٹوگرافی جو ہم اپنے ذہنوں میں جمع کرتے ہیں میوزیم میں چھپے ہوئے ہیں۔ یہ ایوارڈ کے لائق فلم ہے، ایک ایسی فلم جو دنیا میں چلنی چاہیے، یہاں تک کہ سڑی ہوئی ٹماٹروں کے خطرے میں۔ کوئی بھی انسان کے بارے میں فلم بنا سکتا ہے جو زندگی کی اسکرپٹ پر عمل نہیں کرتے اور تباہی میں ختم ہوتے ہیں، لیکن یہ کھوسک کی زندگی نمایشاں ہے جو اسے ایک فرمان بردار شریف آدمی کے بارے میں بناتی ہے جو اب بھی بڑے حد تک ناکام ہونے کا انتظار کرتا ہے۔ کیسے؟ ایک غیر متوقع ہیرو۔ ہمارا یہ ہیرو ایک بوڑھا کمزور دل آدمی جو اخلاقی، سیاسی، سماجی اور خاندانی رسم الخط کی پیروی کرتا ہے، کسی نہ کسی طرح اب بھی طاقت کے دلالوں کے گرفت میں آنے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ کسی پادریوں، سیاسی متحرک، سماجی تانے بانے، خاندانی نظام اور اپنے مداحوں کو ایک ساتھ غصہ کرنے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ ہمارا ہیرو ہے، پادری جیسا کہ پادری ہو سکتا ہے، ایک عقیدت مند اور ایک آدمی جو رب کی تعریف کرنے کی صرف طریقے تلاش کرتا ہے۔ تفریح کے لیے اس کے پیارے اور بے ضرور مہارت کیسے اس قدر قابل استعمال ہو سکتی ہے؟ کیا جاتا ہے جو کسٹا پوزیشن خطرناک ہے، تمام گربز کلسٹرز میں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے پاس میم سے متاثر نوجوان ہیں جو مشکل سمجھتے ہیں کہ رضامندی کیسے کام کرتی ہے یا اس معاملے کے لیے ذمہ داری کیسے کام کرتی ہے۔ اس کے بعد آپ کے عام لوگ ہیں جو آپ کو فوری طور پر چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ کا طرز عمل اسلامی جمہوریہ پاکستان کی ریاست کی طرف سے منظور شدہ فہم کے مطابق نہیں ہے، یا جو بھی دہائی کا تھیم ہے۔ یہ لوگ آپ کا کھانا قبول کرنا چھوڑ دیں گے، آپ کو اپنے بچوں کی شادیوں میں مدعو کرنا چھوڑ دیں گے اور آپ کے گھر کے پاس آ کر توہین کرنے کے لیے رک جائیں گے۔ جونز کو برقرار رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جونز آپ سے نفرت کرتے ہیں، وہ آپ کی نصیحت کرتے ہیں، وہ آپ کی سماجی مساوات کو آپ کے حد سے باہر لے جاتے ہیں، اور اگر وہ کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو پہاڑ سے بھی گرا سکتے ہیں۔ پاکستان میں ان لوگوں پر الزام لگانا آسان ہے جن سے آپ نفرت کرتے ہیں، اس کے بجائے ناقابل معافی ہے، اس کے بجائے کوئی ایسی چیز جو آپ کو ہجوم کے ہاتھوں مار سکتی ہے۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ہیرو ایک پرانی موافق آدمی جو گھر میں کپڑے بھی دھوتا ہے، نہ ایک چھوٹا سا غیر روایتی کام کیا، اس معاملے میں بے رحم سے رقص کیا اور اس کی دہلیز پر ایک بڑے موت کا خاتمہ ہوا۔ زندگی تماشا۔ اگر آپ کو ایک چیز چھوڑ دے تو رہنے دو کہ اگر آپ کو پسند نہ کیا گیا تو آپ مر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک جھوری ریاست بن گئے ہیں، اورنج بس نیٹ ورکس بنائے ہوں، پہلے سے طے شدہ سے بچ گئے ہیں اور انسانی حقوق کی بامعنی معاہدوں کو جعلی بنایا، لیکن ہمیں لوگوں کو انفرادی ہونے کی اجازت دینے کا کوئی طریقہ نہیں ملا۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ اجتماعی طور پر ریاست کی زیر اہتمام سفیر بنیں، یہاں تک کہ ان کی اپنی کمپنی میں، یہاں تک کہ رہنے کے کمرے میں، یہاں تک کہ ان کے سروں میں بھی۔ باقی دنیا نے زیادہ تر اس طرز حکمرانی کو ترک کر دیا۔ وہ آئیڈیاز اور ٹیک تیار کرتے ہیں اور جرائم کو کم رکھتے ہیں، اس کے بجائے ہم اب بھی ہر ایک برتاؤ کو یقینی بنانے کے خواہاں ہیں۔ ہمیں ڈر ہے کہ آزادی ہمیں مٹا دے گی، جبکہ اب یہ واضح ہے کہ یہ پابندی ہے جو ہمیں مٹانے کا خطرہ ہے۔ یہ بات بھی واضح ہے کہ جب عزت داروں کو اقتدار کے ذریعے خوش کر دیا جاتا ہے تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو بے دخل اور صنفی باہری میں فٹ نہیں ہوتے، جو مدد کرنے آتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، اپنے بچوں پر ناچتے ہیں، شادیاں اور ان کے دوبارہ تعلق میں مدد کریں۔ زندگی تماشا کو اس کی خوبصورت اور دلکش اسکرول کے لیے دیکھیں، اسے ملعون کو انسان بنانے کے لیے دیکھیں، اس کے دل توڑنے والی انسانیت کے لیے دیکھیں، لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ اسے دیکھیں کیوں ایک پاکستانی نے بہت اچھا فن بنایا ہے۔ امید ہے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے۔